تو چونکہ حکم پروردگار کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ قتل پہ اللہ بھی احتجاج کرتا ہے. اس کا احتجاج یہ ہے کہ وہ قتل کو ظاہر کر دیتا ہے. اس نے طے کیا کہ قاتل چھپنا چاہے گا، قتل کو چھپانا چاہے گا. اللہ نے کہا نہ ہم قتل چھپنے دیں گے نہ قاتل کو چھپنے دیں گے. ہم نہ قاتل کو چھپنے دیں گے نہ ہم جرم چھپنے دیں گے. اب اس نظریے سے قرآن پڑھ لیجئے تو بھائی کیوں اللہ کیوں بنے ہوئے ہو؟ یہ انسان کسی کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتا ہے سامنے والا نہیں کر رہا، تو کہتا ہے ہم تمہیں مار دیں گے. یہاں سے پہلا قتل شروع ہوا. اللہ نے کہا ہماری بارگاہ میں نیاز دو، نذر دو، قربانی دو جو تمہارے پاس ہے. قابیل اپنی قربانی لایا، حابیل اپنی قربانی لایا. اللہ نے کہا ہم اطلاع دیں گے کس کی قربانی کو قبول کیا. قابیل اپنا مال لایا، حابیل اپنا مال لایا. اللہ نے فیصلہ دیا اور کہا کہ ہم نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی چونکہ ناقص تھی اس لیے ہم نے قبول نہیں کیا. بس اتنی سی بات پہ جو آواز آئی کہ حابیل کی نظر قبول، تو قابیل نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے مار ڈالوں گا. بس یہی سارا جھگڑا دنیا میں چل رہا ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز اللہ قبول کر رہا ہے. تو یہ غصہ ہے، غصہ ہے. اس نے کہا ہم تجھے حابیل تجھے مار ڈالیں گے. اس نے کہا حابیل کیوں مار رہا ہے؟ اس نے اٹھایا پتھر اور سر پہ دے مارا اور حابیل شہید ہو گئے. وہیں سے اللہ نے اعلان کیا کہ اب موت موت میں فرق کرنے کے لیے دونوں کا نام الگ رکھا جائے گا. جو موت ہم دیں گے اس کا نام موت ہے، اور جو دوسرا موت دے گا تو اللہ نے کہا ہم اس کا نام رکھیں گے شہادت. پروردگار یہ موت کا نام کیوں بدل دیا، شہادت نام کیوں رکھ دیا؟ کہ شہادت کے معنی ہے گواہی. میں گواہ ہوا اس شہید پر، اس بات پہ گواہ ہوا کہ قاتل کو میں چھوڑوں گا نہیں. تو اب کم از کم اگر پوری دنیا کے سمجھ میں نہیں آتا تو مسلمان تو سمجھ لیں کہ موتوں کا نام الگ الگ کیوں ہے. پھر یہ نہ کہیے کہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا. طبعی موت اللہ کی مرضی سے ہوئی، شہادت اس کی مرضی سے نہیں ہوئی. جب آپ تمہید یہ سمجھ گئے تو اب آسانی سے یہ بات سمجھ لیں گے کہ صرف ایک گروہ ہے. فرض کیجئے فرعون کا گروہ، نمرود کا گروہ، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اگر ایک آواز بھی آئے گی کہ نہیں یہ نہیں ایسے کرو، ہم اسے مار ڈالیں گے. جو نمرود کر رہا ہے وہ صحیح ہے. ابراہیم اگر بولیں گے ہم مار ڈالیں گے، ابراہیم کو آگ میں پھینک دیں گے. فرعون جو کر رہا ہے ہم کر رہے ہیں. موسیٰ اگر بولیں گے ہم انہیں مار ڈالیں گے. اب سمجھ گئے نا؟ میں بہت آسانی سے بات کو سمجھائے دے رہا ہوں، بہت آسانی سے سمجھائے دے رہا ہوں. اب پورا قرآن پڑھ ڈالیے. تفسیر قرآن کی مجلسیں جتنے کہیے میں حوالے تفسیر سے دے دوں، آیات سے دے دوں، واقعات سے دے دوں. جناب یحییٰ اور زکریا کو شہید کیا گیا، زکریا کو آرے سے چیرا گیا اور جناب یحییٰ کا سر کاٹا گیا. کیوں وجہ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اب ساری باتوں کا جواب اسی میں آ جائے گا کہ اللہ قاتل کو چھپنے نہیں دیتا، قتل کو چھپنے نہیں دیتا. قتل اس لیے کیا جاتا ہے اس لیے کہ مرضی پہ نہیں چلو گے، ہمارے خلاف بولو گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ ساری باتوں کا جواب اسی میں دیے دیتا ہوں، پھر آگے بڑھ جاؤں گا. اپنے وقت کے اندر تقریر تمام ہوگی. 20 کو یہاں تابوت برآمد ہوگا جلوس کے ساتھ، اور 21 کو بھی تابوت. 20 کو جلوس اور 21 کو تابوت صرف امام باڑے میں رہے گا. 2 زیارتیں ہوتی ہیں، مجالس میں آپ شریک ہوں، اور سلسلہ ایک ہی رہے گا. تمام تقریروں میں ایک ہی موضوع رہے گا، اللہ کی مرضی ایک موت. جس میں اللہ کی مرضی نہیں اس کا نام اس نے رکھا شہادت.
شہادت شہید کیوں کیا جائے؟ دنیا اسے قتل کہتی ہے، اللہ اسے شہادت کہتا ہے. دنیا مقتول کہتی ہے، اللہ اسے شہید کہتا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ نہیں کہتا کہ یہ قتل ہو گیا، اللہ کہتا ہے شہید ہو گیا. میں اس کا گواہ ہوں، یہ میرا گواہ، میں اس کا گواہ. چونکہ یہ میری گواہی دے رہا تھا، میری توحید کے لیے اس نے جان دی، اب میں اس کا گواہ ہو گیا. الشاہد و مشہود، مجھے قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی. مجھے اس کی قسم جس کی گواہی دی گئی، مجھے اس کی قسم جس نے گواہی دی. اب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ کی گواہی علی نے دی، غدیر میں علی کی گواہی رسول نے دی، علی اور رسول کی گواہی اللہ نے دی. اللہ اور رسول علی کی گواہی دے رہے ہیں، علی اور رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی تینوں آپس میں شاہد و مشہود ہیں. اب غالب کا غالب کے غزل کا شعر ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں. حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. تو حساب تو لگاؤ اگر میتھمیٹکس آتی ہے، کون شاہد کون مشہود. اس لیے کلمہ جو ہے 3 حصوں میں ہے، 3 گواہیاں ہیں، 3 گواہی دینے والے ہیں، اور ہر ایک کے حصے میں 2 گواہ آ رہے ہیں. اگر ایک نکال دو گے تو ایک ہی ایک گواہ آئے گا. گواہ 2 چاہیے اللہ کی نظر میں. 2 گواہ چاہیے. 3 میں 2 گواہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے 2 گواہ، رسول کے 2 گواہ، علی کے 2 گواہ. 2 گواہ ہر جگہ ہوتے ہیں بھیا، ایک نہیں 2 گواہ، ایک نہیں 2 گواہ. قبر میں 2 آئیں گے، 2 گواہ. تو پھر محشر میں جب حساب کتاب ہوگا 2 گواہ. ہر جگہ 2 گواہ چاہیے. 2 کا ذکر آتا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے اس مسئلے کو. تو بادشاہ جو تھا اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی، بادشاہ کی توجہ ہٹ گئی بیوی کی طرف سے. اس نے کہا یہ تو بڑا خطرہ ہے. تو اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی، اس نے طے کیا کہ میں بادشاہ کو اپنی بیٹی پیش کر دوں تاکہ بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کر لے تو ملکہ نہیں رہے گی. یہ ہے انگریزوں کی کتاب، مسلمانوں کی کتاب، ہر مذہب کی کتاب، واقعہ ایک ہی طرح لکھا ہے. جناب یحییٰ کی شہادت کا واقعہ اسی طرح لکھا ہے. تمام علماء کو بلا کے بادشاہ کی بیوی نے فتویٰ لیا کہ بیٹی کی شادی سوتیلے باپ سے ہو سکتی ہے. سب نے فتویٰ دے دیا دھڑ دھڑ. اے بادشاہ فتویٰ مانگے، ملکہ فتویٰ مانگے، تو انکار کیسے ہو؟ ان کا نہیں، جب تک کہ سب سے بڑے جو اس وقت ہیں راہبوں کے پیغمبر یحییٰ، ان کو بلاؤ. بلایا گیا. بادشاہ کی بیوی نے کہا فتویٰ دو کہ میں لڑکی کو پیش کر دوں. تو یحییٰ نے کہا نہیں، بنی اسرائیل کی شریعت میں حرام ہے، سوتیلی بیٹی بھی مثل بیٹی کے ہے، وہ باپ ہے یہ بیٹی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کے نکلے دربار سے. ادھر بادشاہ کی بیوی نے کہا یحییٰ کا سر اتار لو، سر اتار لو. پکڑ کے گرفتار کر کے لایا گیا. اب یہ دیکھیے، جب بڑے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے، چونکہ شیطان سوار ہو چکا ہوتا ہے، قتل تو کرنا ہے، لیکن ایک انہونی خطرہ ان کے لاشعور میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں بڑے لوگ، کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے. یہ یزید کے دماغ میں بھی تھا، ان سے پہلے والوں کے دماغ میں بھی تھا کہ ہیں اللہ والے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، قتل تو ہم کر دیں گے. لیکن قاتل ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے. خوف کے باوجود شیطان ہمت بڑھاتا ہے، مار دے مار دے، بڑھ جا آگے، لیکن وہ کانپ رہا ہوتا ہے. اور اسی مدہوشی میں
وہ بے خطا اور معصوم کو مارتا ہے. تو بادشاہ کی بیوی نے اور بادشاہ نے کہا یہ یحییٰ ہیں خاندانی پیغمبر, مارنا تو ہے ان کو, لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کا خون معصوم ہے. اب یاد رکھنا, پاکیزہ لوگوں کا خون معصوم ہوتا ہے, نجس نہیں ہوتا, اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے. جملہ میرا یاد ہے نا, اللہ کہتا ہے کہ نہ قاتل چھپنے دوں گا نہ قاتل. اب جملہ جواب آ رہا ہے آپ کے سامنے, یحییٰ کو قتل کر دو, کہ لیکن اگر زمین پہ قتل کیا تو خون گرے گا, اور خون معصوم کا تشت لایا جائے اور تشت میں سر کاٹا جائے تاکہ خون زمین پہ نہ گرے. تشت لایا گیا, گردن اس پہ رکھی گئی تشت پہ, اور پھر یحییٰ کا سر کاٹا گیا. لیکن ایک چھوٹا سا خون کا قطرہ اچھلا اور اچھل کے زمین پہ گرا. چھوٹا سا ایک قطرہ خون زمین پہ گرا. جیسا ہی گرا زلزلہ آیا, زلزلہ آیا اور محل گرنا شروع ہوا, اور محل میں بادشاہ, ملکہ, پورا سب دب گئے, سب مر گئے. ایک خون کا قطرہ. کیا اللہ چھپنے نہیں دیتا؟ ایسے ہی نہیں شاعروں نے غزلوں میں بھی یہ سب کچھ کہہ دیا ہے, لہو پکارے گا جو چپ رہے گی زبان خنجر. یہ سب انہی چیزوں کو دیکھ کر یہ شعر کہے گئے ہیں. یہ بڑے سبق آموز شعر ہوتے ہیں. حضور پشیما کا پشیما ہونا. تو یہ سارے شعر شعراء نے جو کہے سلاموں میں, مرثیے میں, غزل میں, اس میں کچھ تنبیہ ہے, نصیحتیں ہیں. خون اس پر سے بھی بہا, جو محل گرا خون اوپر آ گیا, اوپر سے بہنے لگا. سب نے کہا مٹی ڈالو اس پہ جلدی. ٹوکرے بھر بھر کے مٹی ڈالی گئی, پہاڑ بننا شروع ہوا, خون اور اوپر سے بہا. اللہ چھپنے نہیں دے رہا, یحییٰ کا قتل نہیں چھپنے دے رہا ہے. اور مٹی ڈالو. اب جتنی مٹی ڈالی جاتی ہے خون اور اوپر سے آ کے بہتا ہے. ایک قطرہ خون بہ رہا ہے, یحییٰ کا خون. یحییٰ کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ جو کبھی نہ مرے, حی سے ہے, زندہ رہنے والا. اس لیے کہا گیا شہید زندہ ہے, شہید زندہ ہے. بھائی پریشان ہو گئے, صدیاں ہو گئیں, خون نہیں رکا یحییٰ کا, رکا نہیں. وقت نصر بادشاہ آیا, اس نے حملہ کیا. اس نے کہا یہ خون کیسے رکے گا؟ اس دور کے پیغمبر سے پوچھا وقت نصر نے. پیغمبر نے کہا جب تک یحییٰ کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک یہ خون نہیں رکے گا. آپ سمجھا؟ معصوم کے لہو کا جب تک بدلہ نہ لیا جائے تب تک لہو خاموش نہیں رہتا. آپ اس لہو کو خاموش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں چھپے گا, نہیں. یہ مظاہرہ ہے. جب تک انتقام لینے والا نہ جائے تب تک یہ ہوتا رہے. تب تک یہ زنجیروں کی جھنکار اور یہ کماؤں کی آوازیں آتی رہیں. وقت نصر نے قتل کرنا شروع کیا, قتل عام مچا دیا, خون نہیں رکا. پیغمبر سے پوچھا کہ صرف قاتل نہیں, قاتل وہ بھی ہیں جو قاتلوں کی مرضی پہ چپ ہو جائیں, جو قاتل کو قاتل نہ کہیں, وہ بھی معصوم کے قاتل ہیں, ان کو بھی مارو. ان کو بھی مارو. جو قاتل پہ لعنت نہیں کہتے وہ بھی قاتل ہیں, انہیں مارو. وقت نصر نے اور قتل شروع کیا یحییٰ کے خون کے انتقام میں. مارو, سب کو مارو. جو راضی تھا یحییٰ کے خون پہ اس کو بھی مارو.
کہا بھائی سب مار دیا. پیغمبر کے بعد کیا اب کوئی نہیں بچا. پیغمبر نے کہا کوئی ایک بچ گیا ہے, اور وہ قاتل نہیں ہے بلکہ وہ قاتلوں کی مرضی پر خاموش رہا اور قاتلوں کو برا نہیں کہتا. ڈھونڈو ڈھونڈو پتہ لگاؤ. 100 سال کی بوڑھی سے پوچھا گیا یحییٰ کے قتل پہ تو نالا ہے یا راضی؟ کا صحیح قتل ہوا ان کو. بخت نصر نے کہا لاؤ اس بوڑھی کو. اس بوڑھی کو لایا گیا. جب اس کا سر کاٹا گیا تب وہ خون رکا. یہ ہے تاریخ کا پورا واقعہ. اور قصص الانبیاء میں سنیوں نے بھی لکھا, شیعوں نے بھی لکھا. بات سامنے آ گئی, اللہ کی مرضی. یحییٰ شہید, قاتلوں کا انجام. قاتل ایک نہیں. سن 61 میں قاتل صرف یزید نہیں تھا, قاتل صرف ابن زیاد نہیں تھا, قاتل صرف شمر نہیں تھا. وہ پورے عرب کے لوگ قاتل تھے جو قتل حسین پہ چپ رہے. بس یوں ہی ہے, علی کے قتل پہ جو چپ ہو گئے اور جو ابن ملجم پہ لعنت لگا سب علی کے قاتل. اور آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں باقاعدہ شہادت کی تاریخوں پہ یہ پڑھنا ہے, ورد کرنا ہے. اللہم لعن, تاکہ قاتلوں میں شمار نہ ہو جائے. یہ ہمارے اماموں نے بتایا, یہ کوئی مجتہدوں نے فتوے میں نہیں لکھایا. وہ تو روکتے ہیں. ہاں وہ تو زیارت وارثہ میں بھی اللہم لعن قتلۃ الحسین نہ کہیے, اب بہتر ہے. امام صادق نے کہا ہے ہم کیسے رک جائیں, اور پھر ہم کوئی مائک پہ پڑھ رہے ہیں, دل میں پڑھ رہے ہیں بانگلیوں پہ اللہم لعن اللہم لعن. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ بس ایسے انگلیوں پہ پڑھ. اور ابن ملجم تو سمبل ہے, اس کے پیچھے کئی ہزار تھے. اب اہم ترین بات کرنے جا رہے ہیں ہم. ایک موضوع تو یہ چھڑ چکا جو چلے گا, جو تمہید ہو چکی. اب دوسرا موضوع وہ بھی ساتھ چلے گا. وہ کیا ہے؟ کسی بڑی ہستی کو قتل کرنا لاکھوں انسانوں کے بھی بس کی بات نہیں. اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, پہلے سازش بنتی ہے پھر قتل ہوتا ہے. سازش بنانے والے اپنا نام و نشان نہیں چھوڑتے, اپنی ذہانت دکھاتے ہیں, قتل کسی اور سے کراتے ہیں. اب یہ جدید دور میں جہاں تک چلے جائیں, چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ مارا جا رہا ہو تو اس کو پریزیڈنٹ کو جو مار رہا ہے نشانہ لگا رہا ہے اوپر سے, اوپری منزل سے, اس کو نہیں پتا دوسری بلڈنگ سے وہ اس کا نشانہ لیے ہے اور اس کا نشانہ کوئی اور لیے ہے. تو اب تہرے چوہرے قتل میں پتہ نہیں کس نے مارا. سمجھے نا آپ؟ تو چھپ جاتا ہے قتل, نہیں پتہ چلتا. تو پلاننگ کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے. کائنات کا سب سے مشکل قتل مولائے کائنات کا تھا. میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا, یہ بہت قیمتی جملہ ہے. آسان نہیں تھا علی کو قتل کرنا, بہت مشکل, دنیا کا مشکل ترین کام تھا. بغیر ثابت کیا آگے نہیں بڑھوں گا, جو کہا ہے اسے ثابت کروں گا. علی کو کیسے قتل کیا جائے, کیسے قتل کیا جائے آپ بتائیے. میدان جنگ میں آزما چکے, بدر, احد, خندق, خیبر, مان لی بات کے مقابل آ کر ہم علی کو نہیں مار سکتے, اس لیے کہ علی سامنے والے کو اپنے اوپر قابو دیتے ہی نہیں. کوششیں تو ہو چکی, اب اس سے بڑی کیا کوشش ہوگی کہ عامر ابن عبد ود کو لے کے آئے اور امید تھی کہ اس دفعہ تو علی نہیں بچیں گے. مایوسی ہو گئی. 7 ہجری میں مرحب اور اس کے بھائیوں کو لے کے آئے, یہودی پہلوانوں کو, حارث, انتر,
یاسر چار چار بڑے پہلوان علی کو مارنے آئے. یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. پھر انہوں نے کہا گھیر کے مارو اور ہزاروں مل کے مارو. تو حنین میں آئے اور ہزاروں چڑھائے علی پہ, علی نے سب کو مار کے بھگا دیا. اب معاملہ آ گیا کہ بھائی ہزاروں بھی نہیں مار سکتے, جسے ہزاروں نہ مار سکے اسے قتل کیسے کیا جائے؟ دنیا کے بڑے پہلوان اسے قتل نہ کر سکے پھر اسے قتل کیسے کیا جائے؟ میدان جنگ میں قتل ہو نہیں سکتا. تو جنگ صفین میں مالک کے اشتر نے کہا ارے اہل لشکر ذرا میری بات تو سنو. ابھی میں دیکھا جا کے اندر تو ابو طالب کا بیٹا 2 نوالے جو کی سوکھی روٹی کھا کے پانی پیجئے تو غذا رہ گئی ہے اس کی. اب ہم لوگ لڑیں گے کیسے؟ علی کی تو غذا ہی ختم ہو گئی ہے, علی جنگ کیسے کریں گے؟ تو علی خیمے کا پردہ الٹ کر باہر آ گئے. کہ مالک تو ابھی نیا نیا تو آیا ہے یمن سے, تو نے نہ بدر کی لڑائی دیکھی, نہ احد کی دیکھی, نہ خندق کی, نہ خیبر کی, نہ حنین کی. تو نے تو ابھی جمل کی لڑائی دیکھی ہے, نیا نیا آیا ہے, تو تجھے بڑی پریشانی ہے. مالک پورے عرب کو اعلان کرو جا کے, پورا عرب مل کے مجھ سے لڑنے آئے. اب جہاں سازش بن رہی ہے قتل علی کی, وہاں فائلیں رکھی ہیں, نوٹس لکھے ہوئے ہیں, میدان میں مار نہیں سکتے. لشکر ہار چکے, بڑے پہلوانوں کو علی کے مقابل میں آپ کیا لائیں؟ سارے پہلوان علی مار چکے, اب عرب میں بچا کون ہے؟ ارے بھیا 35-36 ہجری آ گئی, ہجرت کو 35-36 سال ہو چکے ہیں. اب کہاں کوئی پہلوان؟ بدر احد خندق خیبر میں سب مارے گئے جنہوں نے فنون سپاگری سیکھی تھی, جنہیں تلوار چلانا آتا تھا, گھوڑے پہ بیٹھنا آتا تھا, جنہیں نیزہ چلانا, وہ سب مر گئے. صرف ابو طالب کا بیٹا ہے بس. تو اب علی کو کیسے مارے؟ میدان جنگ میں مار نہیں سکتے, بہت سے مل کے مارے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح علی قتل ہو رہے ہوتے تو بڑے آرام سے خلافت کے 3 دور گزر جاتے. کب کے مار چکے ہوتے. اور ایک جملہ دے دوں, کب کے مار چکے ہوتے. 25 سال صرف سوچا گیا ماریں کیسے. کیسے ماریں؟ کیسے مارے علی کو, کیسے مارے؟ مالک اشتر نے کہا یہ آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں, یہ ایک کرتا پہن کے لڑیں گے, زیرہ تو پہن لیجئے. علی نے کہا مالک ہمیں زیرہ کی کیا ضرورت, اس لیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہم پر وار کرے وہ زندہ کب رہتا ہے. زندہ کب رہتا ہے. تو مالک اشتر سیدھے سادے دوست تھے, کہنے کہ مولا وہ تو ٹھیک ہے, سامنے سے تو کوئی آپ پہ حاوی نہیں ہوتا, مولا مگر یہ پوچھ جو کھلی ہے نا آپ کی, تو دشمن اگر ادھر سے آیا اور نیزہ آپ کی پیٹھ پہ مار دیا. کہ بھائی خوب مالک اشتر, تمہیں ابھی یہی نہیں معلوم, جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے اب اگلا جملہ سن لو جو نہج البلاغہ میں بھی ہے. علی اس دن کے لیے زندہ نہ رہے جب پیچھے سے دشمن حاوی ہو جائے. اب وہاں جہاں یہ پلان بن رہا ہے نا آفس میں, وہاں یہ بھی نوٹ ہو گیا کہ اگر ہم راستے میں علی کو ماریں, کہیں علی جا رہے ہوں پیچھے سے حملہ کر کے مار دیں, وہ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ علی پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. اور اتنے واقعے مشہور ہیں, جنگل میں علی جا رہے ہیں صحرا میں اور کوئی پیچھے آ رہا ہے, علی جا رہے ہیں, علی نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا, بلکہ ایسے ہی چلتے چلتے پوچھا کمیل تو پیچھے کیوں آ رہا. جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. اب نہ میدان میں علی کو مار سکتے ہیں
نہ ہزاروں مل کے مار سکتے ہیں، نہ گلی میں مار سکتے ہیں، نہ گھر سے نکلتے وقت۔ 25 سال کی ریسرچ ہے، دشمن خاموش نہیں بیٹھا، ایک ہی کام ہے، علی کو کیسے ماریں، کیسے قتل کریں۔ اب قتل کا جو پلان بن رہا ہے اس میں پھر 3 بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ایک واقعہ ہم سناتے ہیں تمہیں علی کا، اب اگر تم چاہو تو علی کا قتل آسان ہو جائے گا۔ اور وہ شیخ نجدی تھے، ان کا ہم تمہیں ایک واقعہ سنائیں۔ جنگ احد میں علی جنگ کر رہے تھے، ایک دشمن نے تیر پھینکا اور وہ تیر آ کے علی کے گٹے پہ لگا اور ہڈی کو پھاڑ کے نکل گیا، اور اسی عالم میں علی گھر آئے، خون بہ رہا ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ تیر کھینچے، علی ہاتھ نہیں لگانا، چونکہ ہڈی میں پیوست ہے پوری سینہ۔ تو علی جب کھینچا جاتا ہے تیر تو منع کرتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ مشکل ہے ہڈی کا تیر نکالنا۔ اب لوگ پریشان رسول اللہ کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ علی کی ہڈی میں تیر پیوست ہے پیر میں، ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہ ہم کو ہمت پڑتی ہے اور نہ علی اجازت دیتے ہیں۔ کہا کیوں پریشان ہو، ابھی علی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، جانا اور تیر کھینچ لینا۔ بھائی ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے مسجد نبوی کتنی پاک ہے اور مصلی کتنا پاک ہے، اور پیغمبر کے ساتھ نماز ہے، نبی موجود ہے۔ اب نبی سے بڑھ کے تو کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہے نا، اور علی مصلی پہ آئے نماز پڑھنے، اور ایسے میں پیغمبر نے کہا جاؤ تیر کھینچ لو، اور کوئی گیا اس نے تیر کھینچ لیا۔ علی تو سجدے میں تھے، ہلے تک نہیں، تیر کھنچ گیا، تیر کھنچ گیا۔ نماز ختم ہوئی، لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ نے کہا، تو علی نے کہا نہیں مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا۔ تو شیخ نجدی نے کہا بھائی جب علی بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں تو یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے ہیں، اس لیے علی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے۔ اب ریسرچ مکمل ہو گئی قاتلوں کی، کہ بھائی سب سے اچھا موقع نماز ہے، اور رسول اللہ نے دکھا دیا، کہا دیکھو بھائی یہ ہے علی کی عبادت، تیر لگے تلوار لگے، علی اس کی بارگاہ میں موجود، اگر تکلیف ہوتی تو علی پھر وہاں نہیں دنیا میں تھے۔ یہ ہے عبادت کی شان، اور ایسی عبادت کی شان کہ نماز پڑھتے میں خون بہا اور مصلی خون سے لال ہو گیا، تو رسول اللہ کو فتویٰ دینا چاہیے تھا علی تمہاری نماز۔ اب جملہ میرا یاد کرو، یحییٰ کا لہو معصوم لہو، معصوم لہو مسجد میں مصلی پر کہیں بھی بہے، نماز میں نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ لہو نماز سے افضل ہے۔ اور جو علی کی محبت میں، حسین کی محبت میں لہو بہایا وہ پاک ہے۔ طے ہو گیا کہ علی کو نماز میں قتل کر دو تو آسان ہے، ایک ہی طریقہ قاتلوں کے پاس تھا کہ علی کو سجدے میں قتل کیا جائے۔ اب قتل حسین آسان ہو گیا، ورنہ حسین وہ جنگ کر رہے تھے کہ سب مایوس ہو گئے تھے کربلا میں کہ حسین قتل نہیں ہو سکتے، تو بار بار عمر سعد آسمان کو دیکھ رہا تھا، ارے عصر کا وقت کب آئے گا۔ سجدہ اب جملہ سن لو میرا، چونکہ تفسیر کی مجلسیں ہیں نا تو اس لیے اب ایک دم سے ذہن میں بات آ گئی تو سنائی دوں، تمہارے لیے تحفہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک جو قتل ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں. اے معاذ اللہ، پلان کرے قاتل اور اللہ کو معلوم نہ ہو. ارے قاتل کا پلان کئی کروڑ برس پہلے سے اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ علی اور حسین دو ایسے ہیں جو سجدے میں قتل ہوں گے، اس لیے اللہ نے یہ سورہ اتارا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سجدہ کرو اور قربانی. یہ دونوں قتل سجدے والے سورہ کوثر میں ہیں. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا رسول سجدہ اور قربانی، قتل نہیں قربانی، یعنی ہمارے لیے. اور ہم قاتل کو سزا کیا دیں گے؟ ان شانے کا ہول ابتر، ایسا ابتر ہوگا کہ اگر پوچھو گے بھی کہ تم یزیدی ہو تو کہے گا نہ. اگر پوچھو گے کہ معاویہ کی اولاد ہو، نہ. ان شانے کا ہول ابتر. ابتر 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 میں کتنے ہیں حرف؟ الف بے تیرے. اور تبرہ میں کتنے ہیں؟ الف بے تیرے، الف بے تیرے، بے بے تے بے رے الف. ابھی بھی سمجھ، الف بے تیرے، تے بے رے الف، تے بے رے الف. ابتری کا اعلان. اب کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ارے فوجیں ابتر ہو گئیں، حالات ابتر ہو گئے. ایک قرآن کا لفظ کہاں کہاں چل رہا ہے؟ تو سب ابتر ہو گئے. پہلے وہ دشمنان اہل بیت ابتر ہوئے، پھر جو بھی ابتر ہوا. ابتر کے بہت سے معنی ہیں: نسل کا نہ رہنا، دم بریدہ، نسل منقطع ہو جانا، ذکر کا ختم ہو جانا، اللہ کی لعنت ہونا. سب تفسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے. طے ہوا سجدے میں. علی کو خود معلوم ہے، رسول اللہ بتا گئے. اب جو گھر سے نکلے تو آسمان کو دیکھا اور خود ہی کہا علی وہ رات آ گئی، علی وہ رات آ گئی. 18 کا دن ختم ہوا، شب جا رہی ہے، صبح آنے والی ہے 19 کی. عالم میں شب ضربت اے مومنو آئی ہے. بچپن میں جب بہت چھوٹے تھے نا تو اتنا شعور نہیں تھا، تاریخوں کا اتنا پتہ نہیں تھا. لیکن یہ والی تاریخ ظاہر ہے کہ سو رہے ہیں، 5 6 7 سال کے ہیں، سو رہے ہیں. 18 کا دن گزرا، سو رہے ہیں گھر میں. ایک دم آنکھ کھلتی تھی شہری کے وقت، کانوں میں کچھ آوازیں آتی تھی. آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، دیکھا صحن خانہ میں دادی کھڑی ہیں، تائی کھڑی ہیں، چچی کھڑی ہیں، اماں کھڑی ہیں، پھوپھیاں کھڑی ہیں، اور سب عالم میں شب ضربت اے مومن آئی. حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں. تو ہم بھی آنکھیں ملتے سب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو پھر دادی سے پوچھتے تھے کیا تاریخ ہے؟ دادی کہتی تھی بیٹا اس صبح کو مولا علی کو مسجد میں سجدے میں ضربت لگی. وہ بچپن سے اس تاریخ سے واقف ہو گئے. یہ 3 دن ایسے گزر جاتے ہیں. 19 کی صبح روایت حضرت زینب اور ام کلثوم سے ہے. دونوں بہنیں کہتی ہیں بابا کو اتنا بے قرار نہیں دیکھا. اے بابا کیا کوئی لشکر صبح آنے والا؟ نہیں بیٹا، علی لشکر سے کب ڈرتا ہے، کسی پہلوان سے ارے بیٹا کسی پہلوان سے علی کب زیر ہوا؟ بابا پھر آپ کی بے قراری؟ کہا بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات ہے. کوئی لشکر نہیں آتا بیٹا، لڑنا نہیں ہے بیٹا. اور پھر بیٹی ہی بیان کرتی ہے کہ ایک بار باہر نکلے، صحن میں آئے اور پٹکے کو کمر میں مضبوط باندھا اور جملہ یہ کہا علی مضبوط موت پر اپنی کمر کو باندھ لے. اب بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، علی صحن میں آ گئے. چند قدم بڑھے تھے کہ وہ بتخیں
پرندے جو ہندوستان سے سفیر آیا تھا حسن حسین کے لیے تحفے میں لے کر، وہ گھر میں پلی تھیں، اچھے سفید پرندے آئے اور علی کو گھیر لیا اور اپنی منقاروں سے یعنی چونچ سے علی کے دامن کو پکڑ پکڑ کے کھینچنا شروع، چاروں طرف سفید پرندے۔ اور ایک بار علی مڑے اور کہا، بیٹا زینب، بیٹا ام کلثوم، ابھی کچھ دیر بعد تم پر ایسی افتاد پڑے گی کہ تم لوگ مصائب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں ان پرندوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، ایسا نہ ہو یہ بھوکے رہ جائیں، یہ پیاسے رہ جائیں۔ یا علی، پرندوں کی پیاس کا اتنا خیال ہے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ مولا علی کے غم کا آغاز ہے، ان کی پیاس کا خیال رکھنا، یہ کہہ کر زنجیر در کو آہستہ سے کھولا۔ جیسے ہی زنجیر در سے ہٹی، ایک بار علی کی کمر سے زنجیر لپٹ گئی، آہستہ سے زنجیر کو ہٹایا اور کہا، تو بھی علی کو روکنا چاہتی ہے؟ آج دنیا کی کوئی طاقت علی کو مسجد میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ ایک بار دروازہ کھول کر آسمان کو دیکھا، بادل چھائے ہوئے تھے، پورے کوفے پہ بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن بادل میں سے سرخی ظاہر ہو رہی تھی، اور کہا، مخبر صادق نے اس آسمان کی سرخی کو بھی مجھ سے بیان کیا تھا۔ یہ کہہ کر باہر آئے، محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے، بغیر مڑے ہوئے کہا، بیٹا حسن، کیوں آ رہے ہو میرے لال؟ کہا، بابا آپ کئی دن سے اپنی موت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی رات کو آپ کو مسجد میں اکیلے جانے دیں؟ کہا، حسن تمہیں میرے حق کی قسم، واپس جاؤ، ابھی جب گھر میں اطلاع آئے گی تو بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ علی نے قسم دی، حسن واپس ہوئے، حسین اکیلے مسجد میں گئے، بس تقریر خاتمے پر پہنچی، اور تفصیل انشاءاللہ کل سے عرض کروں گا تقریروں میں۔ ایک بار مسجد میں آئے، دیکھا کوئی پیٹ کے بل پڑا ہوا سو رہا ہے صحن میں، پیر سے اس کو جگا کر کہا، یہ نیند خواب شیطان ہے، پیٹ کے بھل نہیں لیٹتے، یہ شیطان کی نیند ہے، اور اللہ کے گھر میں اس طرح لیٹا ہوا ہے، اٹھ، وقت نماز آیا چاہتا ہے۔ جو قاتل کو جگائے اسے علی کہتے ہیں۔ اور پھر کہا، جس ارادے سے تو آیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تو نے ابا میں چھپایا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی حوض کی طرف بڑھ گئے، گلدستہ اذان پر اذان دیا۔ کہتے ہیں یہ اذان آج ہی علی نے دی تھی، ورنہ مؤذن اذان دیتا ہے، جب علی اذان دیتا ہے تو ذرہ ذرہ سنتا ہے۔ یہ کوفے میں علی اذان دے رہے تھے، وہ کربلا میں علی اکبر اذان دے رہے تھے۔ یہ بھی علی تھے، وہ بھی علی۔ نماز کا آغاز تھا، علی سجدے میں تھے، محراب عبادت میں۔ قاتل نے محراب کی آڑ سے علی کے سر پہ وار کیا۔ وار کا پڑنا تھا کہ علی نے سجدے سے سر بڑے عظیم ارادے اور عزم کے ساتھ سر کو اٹھایا، لیکن لہو تھا کہ چہرے سے بہہ رہا تھا، اور جیسے ہی سر کو اٹھایا، محراب کی مٹی اٹھائی اور اٹھا کر زخم میں ڈالی، اور اس کے بعد مٹی ڈالتے ہی سر پہ کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی شہادت کی موت علی کی تمنا تھی، علی کی تمنا تھی۔ تقریر یہاں پہ رک رہی ہے، یہاں پہ تقریر رک رہی ہے، اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں، یہیں سے کل کی تقریر مصائب میں شروع ہوگی۔ حذیفہ کہتا ہے کہ مجھ سے محمد حنفیہ نے یہ کہا کہ ایک لشکر کا پرا لے کر چلو اور چل کر علی کے گھر کی حفاظت کرو۔ اس گلی میں جس نے بھی گھر دیکھا ہے علی کا، مسجد کوفہ سے ایک راستہ علی کے گھر تک جاتا ہے، وہاں لشکر آ کے جمع ہو گیا،
तलवारों की झंकार जो हुई तो अली ने दरवाजा खोला। कौन कौन आया है? आपका बेटा मोहम्मद हनफिया। हुजैफा लश्कर लेकर आए। क्यों बेटा, क्या जरूरत है? का कई दिन से मस्जिद कूफा के खुतबों में आप अपनी मौत का जिक्र कर रहे हैं। हाँ बेटा, बाबा हम ये चाहते हैं कि हम आपकी हिफाजत करें, इसलिए कि आज सुबह से कूफे के बाजारों में कुछ ऐसे लोग देखे गए हैं जो कूफे के नहीं लगते बल्कि बाहर से दाखिल हुए। उनके इरादे अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम आपके साथ साथ चलेंगे। अली ने कहा, बेटा मोहम्मद हनफिया, अगर किसी की मौत आई है तो तुम उसे रोक सकते हो, और जिसकी नहीं आई उसकी मौत बुला सकते हो। कहा नहीं बाबा। कहा तो जाओ आराम करो। हुज़ैफा कहता है, अली ने हम लोगों को वापस भेज दिया। मैं कमर में तलवार लगाए ज़रा बख्तर पहने घर आया, थक गया था। न मैंने अपने हथियार खोले, न ज़रा उतारी, न तलवार निकाल के रखी। उसी तरह ज़मीन पे जो बैठा तो दीवार से टेक लगाकर मुझे नींद आ गई। मैं दिन भर का थका हुआ था, लेकिन किसी ने मुझे झिझोड़ा और मेरे बाजू को जोर जोर कंधे को हिला के कहा, हुज़ैफा अरे तेरी नींद पर खाक हो, क्या सो रहा है? और जो मैंने आंखें खोली देखा मेरी बीवी मुझे झिझोड़ रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? का मस्जिद की तरफ से रोने की आवाजें आ रही और नमाजी पुकारे, कद कोतेला अमीर अल मोमिनीन। देख तो ये आवाजें कैसी हैं। उस दफा कहता है मैं तेज भागा, चूंकि बादल छाए हुए थे, अंधेरा बहुत था, और मेरा घर मस्जिद कूफा के मैदान के इस पार था। जिन लोगों ने मीसम तम्मार के रोजे की ज़ियारत की है वो समझ सकते हैं कि मीसम तम्मार के रोजे से लेकर मस्जिद कूफा तक एक वसी मैदान है। इसी मैदान को हुज़ैफा तय कर रहा था कि अंधेरे में एक बार बिजली चमकी। जैसे ही बिजली चमकी, हुज़ैफा ने देखा एक आदमी तेज भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बहुत से लोग चीखते हुए आ रहे हैं। जैसे ही बिजली चमकी, लोगों ने पुकार कर कहा, हुज़ैफा पकड़ो, ये अली का कातिल है। अली के सर पे जरबत लग चुकी है, जरबत लगाकर ये भागा है मस्जिद कूफा से। हुज़ैफा कहता है मैंने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डालकर उसको गिराया, और लोग आ गए और जल्दी से सबने उसको पकड़कर रस्सी में बांधा और उसके बाजू बांध लिए। हुज़ैफा कहता है उसको बांधकर रस्सी में कशा कशा हम लोग मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। आखिरी जुमले कहता है हुज़ैफा, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए मंजर यह था कि अली के सर का लहू मेहराब पर उछल कर लग रहा था, और इमाम हसन आ चुके थे और अली कह रहे थे, हसन तुम नमाज पढ़ाओ, हसन तुम आगे बढ़ो, नमाजियों की नमाज को पूरा करो, और मैं पीछे बैठे बैठे नमाज अदा करूंगा। इमाम हसन ने नमाज अदा की। जब नमाज अदा हो चुकी तो एक बार अली ने कहा, बेटा हसन घर से एक गिलीम मंगवाओ। गिलीम यानी कंबल मंगाओ। कंबल आया, कहा इसको बिछा दो और मुझे इस कंबल पे लिटा दो। याद रखना, जो जख्मी होता है उसे कांधे पे नहीं उठाते, इसलिए कि जनाजा कांधे पे उठाया जाता है और जख्मी स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है। जख्मी को कांधे पे नहीं ले जाते। ये इजाद अली ने करवाई है कि मरे हुए को कांधे पे उठाना, जिंदा को हाथों पे ले जाना। अल्लाह रे आदाब, इस घर के कंबल के कोने, बेटे तो अली के बहुत से जवान थे ना, सब ने पकड़ लिया कंबल को और लेकर अली को कशा कशा चले। जैसे ही मस्जिद कूफा में आए, अली ने देखा सूरज उफक से उभर रहा था। एक बार आवाज दी, ए आफताब तू गवाह है, जब भी तू निकला कभी तूने अली को सोते हुए नहीं देखा, हमेशा तूने अली को इबादत में मशगूल पाया। उसके बाद आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, परवरदिगार महशर के मैदान में जब अंबिया और औलिया जमा हो तो तू गवाही देना कि अली ने कभी तेरी इबादत में कोताही नहीं की। और उसके बाद कहा, कंबल को रोको। रोका गया, अली खुद कंबल से उतरे और सहने खाना में झुककर एक सजदा किया और कहा, परवरदिगार तेरे घर में अली का आखिरी सजदा।
آخری سجدہ. لو تقریر کے آخری جملے سن لو، اور بیان کی تاب نہیں. یہ خبر گھر پہنچ چکی تھی. کہتے ہیں مسجد کوفہ کا جو صدر دروازہ ہے، جب تک سلیمان امامت، سلطان امامت، سلطان اولیاء پہنچے دروازے تک، اس وقت تک کئی سو عورتیں سیاہ چادر اوڑھے ہوئے دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف آ رہی تھی، اور ہر عورت پکار کے کہہ رہی تھی شہزادے. زینب شہزادی کہتی ہیں میرے بابا کو جلدی لاؤ، میرے بابا کو جلدی لاؤ. یہ مسجد کوفہ میں کیا ہوا؟ پھر ایک آواز ایک کنیز کی آئی، ارے شہزادی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بابا کو لانے میں دیر ہوگی تو زینب کھلے سر مسجد میں آ جائے. ایک بار علی نے کہا زینب سے کہو یہ کربلا نہیں ہے، علی زندہ. جزاک اللہ. علی کا ماتم، علی کا ماتم. بس جملے ادا ہو چکے. علی نے کہا بیٹا لے چلو مجھے جلدی، گھر لے چلو. تمام بنی ہاشم اور اصحاب علی کو اٹھائے ہوئے گھر کے دروازے تک آئے. جیسے ہی دروازہ سامنے آیا، ایک بار علی نے کہا بیٹا حسن ان سب سے کہو واپس جائیں، سب سے کہو واپس جائیں. ایسا نہ ہو کہ ابھی گھر کے دروازے سے زینب کے رونے کی صدا آئے اور ان کے کانوں تک آواز جائے اے مولا کوفے کے بازار میں زینب خطبہ دے رہی ہے. اللہ اکبر. تمام اصحاب روتے ہوئے واپس ہوئے، اور ایک بار علی کی سواری گھر کے دروازے تک پہنچی تھی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، پردہ ہٹا کر حضرت زینب ایک بار باپ سے لپٹی اور لپٹ کر کہا بابا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ اے بابا کیا سر سے آپ کا سایہ اٹھ کر؟ اے زینب شہزادی ارے سکینہ سے پوچھو کہ سمر کا خنجر اور سکینہ در خیمہ پر پھوپھی سے اے پھوپھی اماں کیا بابا مارے گئے؟ کیا سکینہ یتیم ہو گئی؟ ماتم حسین حیدر مولا یا علی مولا